میں کون سا کسی میٹنگ میں تھا یا پھر میر پور تھا جو فون اس کے پاس ہوتا؟ یہاں صاحبال میں تو میں اپنوں میں ہی ہوں۔ تم بتاؤ، تم نے مجھے کال کیوں کی تھی؟ کیا ضروری بات کرنی تھی؟ بہان بمیں اچکائے بولا تو آیت اپنی چھوٹی سی ناک کو سکڑتے منہ پھیر گئی۔ بتاؤ بھی، وہ اس کو خاموش لیٹے دیکھنا میں سے بولا، جبکہ غور سے اس کے چہرے کو تکا تھا۔ وہ برہان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اب کیا فائدہ، جو کہنا تھا اب منہ نہیں۔ اب پلیز مجھے سونے دو۔ آیت جو بالکل بھی اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو یاد کر رہی تھی، اور بے صبری سے انتظار مقابل کو بولنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ تیزی سے اپنی بات ختم کرتے کمبل فیس پر کر کے برہان جو بولنے لگا تو اس کے انداز کو دیکھ ہلکے سے مسکرایا تھا، جبکہ اڑتے چینج کرنے کے لیے گیا تھا۔ آیت مان لو، جب تک تم بتاؤ گی نہیں تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ برہان جو چینج کرتے ہی واپس آتے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، آیت کو کروٹ بدلتے دیکھ مانحیس انداز میں بولا تو آیت جو منہ پر کمبل لیے پڑی ہوئی تھی ایک دم مڑتے بیٹھی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا فون ٹوٹ گیا، مجھے کل تک میرا فون ٹھیک چاہیے، نہیں تو مسٹر برہان صاحب کے فون کی ہے نہیں۔ برہان جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا اس کے اسپاٹ انداز کو دیکھ چونکا۔ فون میری وجہ سے کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ شانے اچکائے بولا تو آیت نے ہلکی سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ویسے تو بہت تم میرے بنا بولے ہی سمجھ جاتے ہو، ابھی جب چاہتی ہوں تم سمجھو تو کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟ آیت جو ہلکی سے بولتے مقابل کو حیران کر گئی تھی، وہ ڈمپل کہہ دے کرتے لیپ ٹاپ کو واپس سے بند کرتے اٹھتے اس کے قریب آیا تھا۔ آیت اس کو بیٹھ کے دباتے دیکھ چونکی تھی، چونکہ وہ جلدی سے لیٹتے سے اٹھتے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا گئی، یوں کہ برہان اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے مسز برہان، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے بنا کہے ہی سمجھ جاؤں؟ برہان جو اس کے نزدیک براجمان ہوا تھا دھیرے سے بولتے استفسار کے، تو وہ اس کے بائیں بازو کو اپنے گرد حصار بنائے دیکھ سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ڈر رہی تھی اس لیے کال کی جا رہی تھی، برہان اس کی کالی سی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو آیت کا حیرانگی سے منہ کھلا۔ تمہیں کیسے پتا؟ آیت کی زبان سے تیزی سے پھسلا تو مقابل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ شاید تم بھول گئی ہو، میں شروع سے ہی تمہیں سمجھتا ہوں، اب تو کوئی شک نہیں نا؟ برہان تھوڑا سا آگے ہوا تو آیت متحرک سی ہوتی اس کو دیکھ گئی۔ تمہیں ایسے کیوں لگا کہ میں بس تمہیں ڈرنے کی وجہ سے فون کاٹ سکتی ہوں؟ کوئی اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ آیت میں اسکائے بولے تو برہان اس کے انداز کو دیکھ سوچنے والے انداز میں انگلی اپنے ڈمپل پر رکھ گیا۔ کر سکتی تھی یاد اگر کچھ برا ہوا ہوتا یا کوئی گھر میں پریشانی ہوئی ہوتی، مگر فی الحال تم نے صرف ڈر کی وجہ سے یاد کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے جب تم مجھے مس کرتے کال کرتی۔ برہان صاف الفاظ میں گویا بتایا نے نظریں ادھر ادھر گھمائی، اور یہ وقت آئے گا بھی نہیں۔ وہ تیزی سے بولتے برہان ہلکے سے مسکرائے، آئے گا ایک دن مسز برہان شاہ۔ برہان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، یہ کہتے اٹھا تو آیت نے مصنوعی حیرانگی سے دیکھا، واپس سے لیٹی۔ آپ بھی خدا کا واسطہ ہے کھانا دے دو، اب کیا مجھے بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ آدیان جو اسکول سے واپس آتے ہی ٹیبل پر براجمان ہو چکا تھا، مسلسل ٹیبل پر ہاتھ سے ڈول بجاتے گویا ہوا۔ آدیان، آیت کا چھوٹا بھائی، کیا شور مچایا ہوا ہے؟ مان جو لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا غصے سے چلتے آدیان تک آیا تو وہ جلدی سے الرٹ ہوتے بیٹھا۔ وہ بھائی بھابھی کو کب سے کھانے کا بول رہا ہوں، مگر وہ مجھے معصوم کو دیکھ ترس ہی نہیں کھا رہی۔ آدیان کچن کی طرف نظریں کیے بولا تو ماں نے سرسی سے نگاہ ڈالے اس کو دیکھ کچن کی طرف دیکھا تھا جہاں سے لمٹیلی آئی تھی۔ مسکراتے اپنے شوہر کو دیکھا تو ماں نے بھی مسکراتے اپنی بیوی کو استعمال پاس کی۔ آدیان جو منہ کھولے دونوں کی طرف چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، حیران ہوا تھا، یہ تمہارے لیے نہیں۔ اس سے پہلے وہ ٹرے سے کھانے کے لیے بریانی کی پلیٹ اٹھاتا ایرم تیزی سے کہتے ٹرے مان کے سامنے کر گئی۔ شکریہ ماں، دھیرے سے بولتے پلیٹ لیتے وہاں سے کیا تو آدیان نے کھا جانے والی نظر سے ایرم کو گرا تھا جو ابھی بھی مسکرائے جا رہے تھے، ساتھ میں شرمانے والا کام الگ سے اللہ گئے ہیں آپ کے میاں صاحب، اب اگر ان کو نظر بڑھ کر دیکھ لیا ہو تو مجھ معصوم دیور پر بھی نظر ڈالے بھابھی۔
عادیہ نے اپنے دانت چباتے بھابھی کا لمبا کرتے بولتا، ارم نے مصنوعی تیکھے انداز میں اس کو گولا لاتی ہوں، تمہارے لیے کھانا تھوڑا سا صبر نہیں کاٹ سکتے؟ اور ہاں، ابھی جو ایسے بکواس کی نا پھر کبھی کی تو تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ میڈم اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو، کسی اور کو دینا، اور ابھی مجھے تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں چاہیے۔ شکریہ ماما۔ عادیان جو ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اونچی آواز میں شبانہ بیگم کو پکارتے ارم کو حیران کر گیا۔ وہ منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی، کیا مصیبت پڑ گئی عادیان؟ شبانہ بیگم جو ظہر کی نماز پڑھ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، وہ غصے سے عادیان کے پاس آتے رکی تھی۔ ماما مجھے بھوک لگی، مجھے صرف روٹی کھانی ہے، نہ کہ بریانی۔ جلدی سے کھانا دے عادیان جو واپس سے بیٹھا تھا۔ ارم نے صدمے سے اس کو دیکھا تھا۔ ارم بیٹا چاؤ، آٹا نکلواؤ، میں آتی ہوں ممالی جان، میں بنا دیتی ہوں۔ آپ نہیں، مجھے ماما کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا ہے۔ عادیان اس پار سے بولے تو شبانہ بیگم اس کو دیکھتے کچن کی طرف گئی تھی۔ ایسے کیوں کیا؟ ارم اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب ہوئی تھی۔ تم سے مطلب میری مرضی، ویسے بھی اب سے میں صرف اپنی ماما کے ہاتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ تم بھابھی جب سے بنی ہو تب سے زیادہ ہی مجھے اگنور کرنے لگی ہو۔ اب مجھے تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ عادیان دو ٹوک بولا تو ارم کی ہنسی نکلی۔ اچھا تو تمہیں برا لگے کہ میں نے پہلے مان کو بریانی کی پلیٹ دے دی؟ ارم کی ہنسی جیسے بڑی تھی، وہ کہکا لگاتے ہنسی تھی، کیا عادیان تم بھی نہ؟ وہ اس کو ویسے ہی چھوڑتے کچن میں گئی تو عادیان اس کی طرف منہ بگاڑتے واپس سے مسکرایا تھا۔ برہان کہاں تھا بیٹا؟ حمیدہ بیگم جسمہ بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ برہان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ پوچھ کی، میں نے کہاں جانا تھا ماما؟ یہی تھا۔ یہ بتائیے آیت کہاں ہے؟ برہان نے بتاتے جلدی سے پوچھا تو اسمہ بیگم مسکرائی، وہ کچن میں ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی ہے، وہ خوشی سے بولی تو برہان لمبی ڈگ بڑھتے کچن میں داخل ہوا۔ آیت یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان اس کو چولہے کے پاس کھڑے دیکھ تھوڑی ہلکی بڑے انداز میں بولا تو آیت نے ناک سکڑی، یہ سب چھوڑو میرے ساتھ چلو۔ برہان اس کو ویسے ہی کھڑے دیکھ تیزی سے ہاتھ پکڑتے کچن سے باہر آیا۔ برہان یہ کیا؟ آیت شاک ہوئی تھی، جبکہ باہر اسمہ بیگم و حمیدہ بیگم کو دیکھ وہ پانی پانی ہوئی، جبکہ وہ دونوں دل سے خوش ہوئی تھی۔ برہان سب دیکھ رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑو، جو بولنا ہے یہاں ہی بولو۔ آیت اس کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ حیران ہوئی، جس کو دیکھنا ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھے، میں کون سا کچھ غلط کر رہا ہوں؟ چلو لان میں بات کرتے۔ اس کو آیت اس کو اوپر کی طرف جانے سے روکتے مقابل کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے دباؤ دے گے تو وہ مسکراتے لان کی طرف روانہ ہوا۔ یہ رہا تمہارا فون۔ برہان نے پاکٹ سے فون نکالتے آیت کے ہاتھ پر رکھا تو وہ چونکہ جبکہ کالے سے آنکھیں اٹھائی اور غور سے مقابل کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، میرا نیو نمبر جو صرف تمہارے لیے ہی آج لیا ہے۔ برہان دھیرے سے کہتے ایک قدر دو فون اپنے پیکٹ سے نکال کے، وہ بھی آیت کے فون کی طرح کا تھا۔ مطلب؟ وہ الجھی تو پوچھا، مطلب یہ کہ آج سے یہ فون میرے پاس رہے گا، چاہے میں امیر پور میں ہوں یا پھر یہاں۔ اس فون میں صرف تمہارا نمبر رہے گا اور یہ فون میرے دل کے پاس یہاں۔ برہان بولتے فون کو اپنی پاکٹ میں ڈال کے، تاکہ جب تم اگلی بار ڈرو تو میں جلدی سے تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ وہ بے نیازی سے بولتے آپ کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا، ساتھ ہی اس کو حیران کر گیا۔ وہ ہلکے سے مقابل کی بات پا مسکرائی، جسے ڈمبل نمائے ہوئے، میں کوئی ڈرتی ورتی نہیں، ویسے بھی زیادہ مت بنو، تم بھی ڈرتے ہو مجھے پتا ہے۔ آیت دل میں خوش ہوئی تھی، برہان کے دل میں اپنا ایک الگ مقام دیکھ وہ خوش تھی کہ اس نے ایک نیا فون اپنے پاس رکھا۔ ابھی شرارت سے بولتے مقابل کے کان کھڑے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا آیت، صرف اوپر والے کے علاوہ، مجھے لگتا ہے ہر انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آیت نے سرسی سی ہاں میں لائی تھی برہان مکھی۔ آیت ایک دم سے چیخی تو برہان اس کے انداز پر اچھلا، جس سے آیت کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ دیکھا بچو، ڈر گئے آج بھی؟ برہان شاہ مکھی سے ڈر کے وہ کہکا لگاتے اس کو حیران کر گئی تو برہان جانتا تھا جو یہ کاٹ سکتی ہے وہ کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ آیت میں چھوڑوں گا نہیں۔ برہان اس کی طرف لپکا تو وہ تیزی سے بھاگتے ٹیبل کے دوسری طرف کے دونوں زندگی سے بھرپور مسکراتے، تبھی جمال شاہ کی آنکھ سے بڑی نظریں ان پر پڑی تھی۔ آیت جو ابھی برہان والی سائڈ پر آئی تھی، سامنے جمال شاہ کو دیکھ تھڑکی، جبکہ برہان جو ابھی اس کے پاس رکا تھا اس کو برف کی طرح جمے دیکھ نظریں اسی طرف محوظ کر گیا، جس طرف آیت دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے مقابل کے ہنسی غائب ہوتی، ماتھے پر بال پڑ رہے تھے، چہرہ سپاٹ ہوا تھا، جیسے جمال شاہ کو دیکھ اس کا
مزہ خراب ہوا ہو، میں تو بھول گئی کچن میں سالن بنے رکھا تھا۔ آئے دودھ کے سر پر چپا لگاتے برہان کو سر سے سا دیکھتے لان سے گھر میں داخل ہوئی۔ برہان بھی ایک نظر جمال شاہ پر قہر بڑی ڈالتے آیت کے پیچھے ہی گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ امید سے زیادہ مجھے آج ہوش نظر آ رہی تھی۔ ابھی کچن سے اسما بیگم گئی تھی کہ جمال جو کب سے موگے کی تلاش میں تھا تیزی سے کچن میں دبے پاؤں داخل ہوتے گلاس اٹھاتے جگ سے پانی ڈالنا شروع ہوا۔ آیت جو اپنے ہی دھیان میں لگی ہوئی تھی جمال شاہ کی آواز سن ڈرتے اس کی طرف پلٹی۔ جمال نے بھرپور نظر سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے دل کو قرار سے بڑا سکون ملا تھا۔ وہ دن با دن عشق کے احساس میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ میں آپ کی کسی بھی بکواس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، آپ کے حق میں بہتر یہی یہاں سے چلے جائے کہ ایسا نہ ہو۔ برہان میں کسی سے نہیں ڈرتا، برہان شاہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے میرے سوال کا ایک ہی جواب چاہیے اور وہ صرف ہاں ہے، جو ایک بار آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جمال کا دل بے چین سا ہوتا ڈرا تھا جبکہ اس کے لبوں سے چاند بول سن ہی ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے یہ پوچھا آپ کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں؟ آیت کو ڈر تو لگ رہا تھا مگر ابھی پھر بھی مضبوط بنے کھڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی آج کی رات میں اور اس دن کی رات میں بہت فرق ہے۔ آیت اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ایسے بہان کے ساتھ ہوش نہ جانے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو بہت غلط سوچتی ہیں آپ۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے آپ برہان سے نفرت کرتی ہیں، وہ بھی شدید قسم کی۔ تو بہتر ہے ایسے ناٹک نہ کر، میں سب کچھ جانتا ہوں آپ کے برہان کے رشتے کے بارے میں۔ جمال کو لگا تھا جیسے وہ یہ بازی جیت جائے گا۔ آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرے اور برہان؟ آیت اس سے پہلے آیت جمال شاہ کو کوئی جواب دیتی برہان کی گرجدار آواز سن اندر تک ڈری۔ ڈر اتنا تھا کہ ہاتھ میں موجود مگ بھی گرتے زمین پر بوس و ساتھ ہی چائے کے چینٹے 400 پہلے کب سے تمہارا انتظار کر تم یہاں آرام سے کھڑی باتوں میں مصروف ہو۔ برہان جو غصے سے جمال کے سکون بڑے چہرے کو دیکھ کر بھڑک رہا تھا، روبدار آواز میں دریافت کرتے آیت کے قریب آیا تھا۔ میں کافی رہنے دو، مجھے اب کچھ نہیں پینا۔ برہان ایک دم سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے کچن سے باہر کی طرف نکلا۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ برہان جو روم میں آتے ہی آیت کا ہاتھ ایک دم بے دردی سے چھوڑتے اس کو سامنے کرتے چھوڑ گیا تھا۔ داڑتے چباتے استفسار کیا۔ آیت جس کے ہاتھ میں درد شروع ہو چکی تھی بے یقینی سے برہان کو دیکھتے اپنے نازک ہاتھ کو دیکھا تھا۔ پال میں ہی وہ سنگ دل بنا تھا۔ آیت اس کی آنکھوں میں شعلوں کی بڑکتی چنگاریاں اچھے سے دیکھ نوٹ کر گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ تو وہاں پانی پینے آیا تھا۔ آیت جو جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی برہان کو کچھ بتائے گی تو لڑائی ہو جائے گی، اپنے درد کو بھولے نظریں چراتے آرام سے جواب پاس کرتے بیڈ کی طرف گئی۔ تو میں شکل سے بیوقوف نظر آتا ہوں؟ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی کے مقابلے غصے سے دبی آواز میں ڈانٹتے اس کو اپنے قریب کیا۔ اور یہ تم ایسے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ برہان کی نیلی آنکھوں میں وحشت سی بڑی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں جمال اپنے دل کی بات آیت کو بتا نہ گیا ہو۔ برہان چھوڑے، مجھے درد ہو رہی ہے۔ آیت جس کے بازو میں درد پڑا تھا مقابل کے جھگڑنے سے وہ مشکل سے درد کو برداشت کرتے بول پائی تھی۔ آیت میرے صبر کو مت آزمانا، مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بول رہا تھا وہ کمینہ انسان؟ برہان جس کو ابھی اس کے در سے کوئی واسطہ نہ رہا تھا اپنے دل کو جذبات سے بڑے دھیرے سے بولتے پوچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ آیت جو جانتی تھی کہ وہ کس وجہ سے پوچھ رہا ہے، ابھی برہان کی حد دیکھنے اور یہ کہ کیا وہ اسے کچھ بتاتا ہے مقابل کے سوال کو رد کر اپنا سوال رکھ گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے سوال کو، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے بس۔ برہان جو اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتا تھا غصے سے اس کے بازو میں اپنے ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر گیا۔ میں نے کہا تو ہے کہ وہ ہاں بس پانی پینے آیا تھا اور حال چال پوچھ رہا تھا۔ آیت جو جانتی تھی بات آگے بڑھ جائے گی، پہلی بار وہ جھک کر بات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں کیسے یقین کر تم ابھی سچ بول رہی ہو جبکہ میرا دل کہہ رہا کہ بات کچھ اور ہے؟ برہان کو آیت کا نظریں جھکانا شک میں ڈال رہا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ آیت کی بے یقینی سے آنکھیں پھیلی تھی، وہ پل میں رونے جیسی ہوئی تھی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسے ہی صحیح، مجھے صرف سیدھا جواب چاہیے۔ برہان پر تو جنون سوار ہو چکا تھا، ابھی دماغ میں صرف جمال شاہ اس کی محبت گھوم رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی صفائی نہیں دینی۔ آیت بھی بولتے سپاٹ ہوئی تھی جبکہ اس کی ایسی باتوں سے مقابل کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ تم صفائی نہیں دو گی؟ برہان کو انکار سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تم جیسے شکی انسان کو میں کوئی صفائی نہیں دے سکتی۔
مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو پروان چڑھ رہے تھے۔ دیکھو تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا نا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں؟ ایسے ہی مجھے بھی تمہاری باتوں سے سکون نہیں مل رہا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم کچھ بہت بڑا چھپا رہی ہو۔ برہان نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آیت نے جلدی سے نظریں پھیری۔ چھوڑو مجھے۔ آیت نے جیسے ہی دیکھا برہان کی گرفت ڈھیلی پڑی، خود کو چھڑواتے 2 قدم لیتے دور ہوئے۔ مجھے تم سے اس بات پر مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ وہ 2 ٹوک بولتی واش روم کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ اس سے پہلے وہ آگے کوئی قدم اٹھاتی برہان تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ آیت مجھے ابھی تک میری بات کو صحیح جواب نہیں ملا۔ برہان نے اب کے نارمل انداز اپنائے۔ کتنی بار بولوں کہ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا اب کہ آیت دبی آواز میں چیخی۔ آواز نیچے سے پہلے آیت آگے کچھ بولتی۔ برہان نے بازو سے پکڑتے چباتے گویا وہ سہمی سے پل کے لیے ڈری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکلتے وہ دیکھ سکتی تھی۔ تم کیوں اس کو اتنا ڈیفائنڈ کر رہی ہو؟ تمہیں انف مسٹر برہان شاید انف بہت ہو گیا۔ آیت ایک دم سے اس کے بازو کو جھٹکتے بڑکی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ جب بول رہی ہوں تمہیں ایک بار کہیں سمجھ نہیں آتا؟ ویسے بھی یہ میری لائف ہے، میں جس سے مرضی بات کروں، تم اس سے کیا؟ میں تمہارا شوہر۔ اس سے پہلے آیت اور بولتی وہ بھی بڑھ کر، شوہر ہو تو شوہر ہی رہو، میرے پاس مت بنو۔ جب دیکھو ٹوکتے ہی رہتے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ایک بیوی کی نہیں غلام کی ضرورت تھی جو تمہارے اشاروں پر ناچتی، جب تم کہتے بیٹھ جاتی، جب تم بولتے تب وہ کھاتی۔ سوری سے ٹو یو، میں اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ آیت کے صبر کا پیمانہ لبریز صبح آئے۔ تم زیادہ بول رہی ہو۔ برہان کا غصہ مزید بڑھا۔ میں زیادہ بول رہی ہوں؟ آیت نے حیرانگی سے دیکھتے انگلی اپنی طرف کی۔ کب سے بول رہی ہوں تمہیں؟ مگر تمہاری سوئی ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہے کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں۔ میرے کان پک چکے تمہاری بکواس باتوں سے۔ آیت نے چباتے غصے سے مقابل کی طرف گورا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ مجھے کچھ، میں خود پتہ کر لوں گا۔ اور اپنا سامان بالو، ہم کل صبح ہی واپس میر پور جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا بھی، اور ویسے بھی مجھے لاہور جانا ہے۔ مت بھولو کہ تمہاری ہمت کیسے انکار کی؟ وہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹا چکا تھا اور سامنے موجود نازک سی لڑکی کو دبوچ چکا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھی تھی، مگر یہاں کسے فکر تھی؟ مجھے کچھ بھی نہیں سنا۔ برہان آیت کی آنکھوں میں آنسو بڑے دیکھ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ گیا۔ میں نے کہا نا مجھے اب تمہارے ساتھ کبھی بھی وہاں واپس نہیں جانا، جو کرنا ہے کرو۔ میں تمہارے ساتھ اب میر پور نہیں جاؤں گی۔ آیت بہتے آنسو سے بولی تو برہان کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے۔ آیت میرے صبر کو مت آزماؤ، برہان ضبط کرتے گویا ہوا۔ ابھی بھی کوئی کسر باقی رہتی ہے؟ اتنا کچھ تو کر اور بول چکے ہو؟ آیت حیرت سے بڑے لہجے میں بولی تو برہان جو کنٹرول کیے کھڑا تھا ایک بار پھر سے اس کو جگڑ چکا تھا۔ آیت تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ کیوں تمہیں میری بات ایک بار کہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں جتنی کوشش کرتا ہوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تم اتنا ہی ہمارے درمیان سب کچھ الجھا دیتی ہو۔ برہان کو آیت کا ایسے بار بار اس کو نیچا دکھانا درد دیکھ رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہیں آیت جمال کو نہ چن لے۔ برہان جو ہمارے درمیان نفرت ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی میرے دل میں جگہ بنا سکتے ہو۔ آیت کرب سے بولے تو برہان نے اب کی آیت کو جھٹکا دیتے خود کے بے حد قریب کیا۔ نہیں آیت، ایک دن آئے گا جب نفرت سے بڑی عشق کی انتہا ہوگی، وہ بھی ہمارے درمیان ایک دن، صرف ایک دن۔ وہ نیلی آنکھیں اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں ڈالے بولا، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ میرے ساتھ۔ اب میں بھی تمہیں تب بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جب تم چاہو گی۔ وہ اپنی بات ختم کرے اس کو ایک جھٹکے سے دور کر گیا اور اب بنا اس کو بولنے کا موقع دیے وہ لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے گیا۔ آیت جو درد سے تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی اپنی قسمت پر روتے بڑھ بیٹھی، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا ابھی کیوں لڑائی ہوئی تھی دونوں کے درمیان۔ برہان سر اچانک سے اتنی رات کو یہاں؟ ہاشم حیرانگی سے اپنے روم سے نکل آیا تھا۔ برہان تیزی سے گاڑی میں سے نکل لان سے ہوتے دوسری طرف گیا تو ہاشم ہادم کو کھڑے دیکھ اس کی طرف گیا۔ برہان جو آیت سے لڑتے اکیلا میر پور آ چکا تھا، غصے سے فارم ہاؤس میں آتے LCD کو پلے کیا تھا۔ ماضی واہ جنت شاوال، کمال کر دیا تو نے۔ مراد کو آج کیسے تو نے جواب دیا؟ چلو شکر ہوا وہ اب یہاں حویلی میں نہیں آئے گا۔ جنت جو یونٹ سے واپس آتے خوش ہو چکی تھی اب کہ اپنا بیگ بیڈ پر پھینکتے چہکی، جنت تو نے مراد بھائی سے بات نہیں کی تھی؟
شبانہ ایک دام سے باغتے دھومے داخل ہوتے پوچھ گئی تھی، تجھے کیا ہوا؟ لگتا ہے اکرام بائی نے بہت خوش کیا ہے تمہیں، جو ایسے ٹماٹر کی طرح گال لال ہو رہی ہیں۔ جنت اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے پیار سے بولی تو شبانہ ایک دم سے اس کا ہثار توڑتے آگے ہوئی، میری چھوڑ اپنی فکر کر، اگر تم نے بائی سے بات کی تھی تو پھر وہ میر پور جانے کی بجائے یہاں حویلی کیوں چلے آئے ہیں؟ شبانہ کمر پر ہاتھ حقیقی سے انداز میں بولی تو جنت کی نیلی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی۔ کیا بول رہی ہے تو؟ جنت کو شاک لگا تو وہ پریشان ہوتے ناخن منہ میں دبا گئی، وہی جو اب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، اگر یقین نہیں آنا تو خود نیچے جا کر دیکھ لے۔ شبانہ تیزی سے بولتے اپنے بیگ رکھتے باغی، کیونکہ اس کی مسلسل آوازیں پڑ رہی تھی، مر گئی، یہ انسان کہاں سے میرے پیچھے پڑ گیا؟ اب کیا کروں؟ اگر وہ یہاں آیا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ جنت کو اپنی فکر لاحق ہوئی تو برہان جو غور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جنت کے پریشان چہرے کو دیکھ ہلکے سے چہرے پر خوشی چمکی۔ کہاں بھاگ گئی؟ ابھی جنت کھانے سے فارغ ہوئی تھی کہ وہ تیزی سے بھاگتے اوپر کی طرف بھاگے تاکہ مراد کی نظروں سے باعث کہ وہ روم کی طرف جاتی کہ مراد اس کو ہاتھ سے پکڑتے روک گیا۔ آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے، کوئی آ جائے گا، کچھ تو شرم کریے، آپ کا کوئی باغ نہیں، یہاں پر کوئی آپ کی اجازت کے بغیر مان نہیں سکتا یہ حویلی، اگر کسی نے ہمیں ساتھ میں دیکھا تو۔ ارے بس کرو، کتنا بولتی ہو تم، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ مراد جو اس کی تیزی کو دیکھ حیران ہو چکا تھا، اب کہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی زبان کو بریک لگا گیا۔ وہ حیرانگی سے نیلی آنکھوں کو بڑا کر کے مراد نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جب تم ایسے دیکھتی ہو تو میں کچھ بھول جاتا ہوں، ایسے مت دیکھا کرو، اگر میں نے کوئی گستاخی کر دی تو پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ مراد محبت سے چور لہجے میں بولتے اس کی حیرانگی کو گھبراہٹ میں تبدیل کر گیا۔ وہ مقابل کی اتنی سی شدت پر ہی لرز چکی تھی۔ میرے ساتھ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے چھت کی طرف کیا۔ آپ ایک منٹ موجود کی سانسوں کو درست کرنے کے لیے مقابل کو دیکھتے ایک لمبا سانس بھرتے مراد کے سامنے ہوئی، آپ کو تو میر پور میں کام تھا تو پھر یہاں کیسے چلے آئے؟ وہ تانگ کر پوچھی، آنکھوں کو چھوٹا کر کے تو مراد شاہ نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا۔ جنت نے غور سے اس کے ڈمبل پڑتے گال دیکھے تھے۔ میرے کچھ سوالوں کے جواب رہتے تھے جو مجھے مل نہیں رہتے، بس اس لیے میں نے سوچا جانے سے پہلے آج کی رات تمہارے سنگ یہاں گزاری جائے۔ مراد اپنے سینے پر ہاتھ باندھے آرام سے بولا۔ جنت کو پرسکون سے اس کو دیکھ رہی تھی، مقابل کی آخری والی بات پر ڈرتے دو قدم دور ہی۔ ککھو، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ گھبراتے کوٹے پوچھتے پریشان ہوئے، مطلب یہ کہ اب تم نے تو کہا تھا کہ تم 2 سے 3 مہینوں بعد ہی آنے والی ہو میر پور، تو میں نے سوچا اتنا لمبا عرصہ میں کیسے کر دوں گا، میرے پاس کچھ تو تمہارا ہونا چاہیے نا۔ وہ بمی اس کا پیار بڑی شرارت سے گویا ہوا تو جنت کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی چھائی۔ یہ بتاؤ، مجھے مس کرتی ہو جب میں یہاں تمہارے پاس نہیں ہوتا؟ مراد اس کو پیچھے جاتے دیکھ اپنے قدم اس کی طرف اٹھا چکا تھا۔ نہیں، ہاں کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی زبان سے نہ نکلتی وہ اپنی زبان کو دانت تلے دباتے تیزی سے ہاں بولتے، سر بھی زور سے ہلا کے جیسے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہو۔ ایسے ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ ایک دم سے تیز قدم اٹھاتے اس کو بازو سے پکڑتے اپنے بالکل سامنے کر گیا، جس سے جنت کی سانس رکی۔ اٹھ، بولا نا ابھی تم نے؟ مراد اس کی نیلی آنکھوں میں صاف پڑ سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے بولتے اس کی ساری محنت ہوا میں ملا گیا۔ جنت نے جھوٹ لفظ سن پیشانی پر بل ڈالے، مقابل کو گھورا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جنت اس پارٹ سے ہوتے بولے تو مراد نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جنت شاہ اتنی جلدی مان جاتی کبھی بھی نہیں۔ اچھا، تو مطلب جنت شاہ کو مراد شاہ سے محبت ہو گئی ہے؟ چلو ایک بار میری تسلی کے لیے پیار کا اظہار کر دو، وہ محبت سے کہتے اس کا شفاف چہرہ دیکھنا شروع ہوا۔ جنت نے حیرانگی سے نظریں جھکائی تھی۔ بھائی، جنت جو ابھی جانتی تھی مراد اس کو ایسے آسانی سے جانے نہیں دے گا، تیزی سے سوچتے بولی تو مراد جو پیار سے اس کو دیکھ رہا تھا، بھائی سن، ایک دم سے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، مل گیا شاہ جی جواب۔ وہ تیزی سے بھاگی تھی، جبکہ ساتھ ہی زبان چڑھاتے کہکا لگایا تھا، جنت کی بچی۔ وہ اس کی شرارت دیکھ دل سے مسکرایا تھا، جبکہ ایسے ہی اس کو ڈرانے کے لیے پیچھے بھاگا۔ برہان کا چہرہ دل فریبی سے مسکرایا، جبکہ تبھی ویڈیو کو آگے پلے کیا۔ سنو، ابھی جنت کالج جانے کے لیے بیگ لیتے حویلی کے بیرونی گیٹ تک آئی تھی کہ آگے ہی مراد کو راستے میں اپنی گاڑی کے قریب کھڑے سگریٹ پیتے دیکھ پوچھوں کہ اب میں تم سے تب بھی ملوں گا جب تم خود چاہو گی۔ مراد شاہ کا خود سے یہ وعدہ ہے،
میں چاہتا ہوں جیسے مجھے تمہاری عادت پڑ چکی ہے تمہیں بھی میری عادت پڑے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب میں تم سے دور رہوں گا۔ تمہاری محبت میرے لیے کیسی اب میں وہ خود جان لوں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ مراد اپنی بات ختم کرتے گاڑی میں سوار ہوا تو جنت جس کے سر سے ساری باتیں گزری تھی گاڑی کو حویلی سے باہر جاتے دیکھ ویسے ہی کڑے سوچ میں مگن ہوئی۔ اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا؟ وہ اپنے سر میں ہاتھ ڈالے الجھی۔ کیا ہوا؟ یہاں ایسے کیوں کھڑی ہوگی؟ چلو، دیر پہلے ہی بہت ہو گئی ہے۔ شبانہ اس کو آگے چلنے کا کہتے خود بھی بڑی تو وہ اپنی سوچ کو جھٹکتے خوش ہوئی کہ وہ ابھی یہاں سے چلا گیا۔